جانی کسئی ہر اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی چچا جانی کسئی کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جمانگا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا چار پانچ بس مسائل ہیں ہمارے لیلا سنبھال زینب کو لیلا سنبھال زینب کو لا رہا ہو میلا شیخ بھئی لیلا سنبھال زینب کو اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے انتہا دے چکی میری غیبات اب تیری بے کسی کی ماری ہے ارے تو بھی سے وقت یا علی کہہ کے لیلا سنبھال زینب کو دونوں گینے تھے اس کے جھولی میں دونوں کے بے پہ کر دیے صدقہ ارے شکریہ سا کہ اپنے بیٹوں پہ میں نے روتے اسے نہیں دیکھا ارے ہے مگر ابھی یہ لاشیں کہ بھئی لیلا سنبھال زینب کو کیسے لاشیں جوا اٹھائے ہوں
لیاقت بناتے آتے ہیں کیسے لاشیں جوا اٹھائے ہوں اے لیاقت بناتے آتے ہیں ارے ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میری اماں زہرا دکھاتی آتی ہے ارے ان کی نظیریں نہ دیکھے یہ منظر ام لیلا سنبھال زینب کو صلوات عزا کے دن پہنچے اے اہل عزا عزا کے غم کی راتیں بکا کے دن پہنچے فریاد کے فاطمہ بستی اجڑی فریاد کے فاطمہ کی بستی محمد والے محمد اجل سنورتی ہے روشن حیات ہوتی ہے اجل روشن حیات ہوتی ہے مثال فطر سو راہب نجات ہو
سخنوروں کے یہاں در حسین پہ آؤ سخنوروں کے یہاں جو بات ہو نہیں سکتی وہ بات ہوتی ہے جل سنورتی ہے یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی یاد غازی سے نہ خالی رہے دن رات کبھی اور بگڑنے نہیں پائے میرے حالات کبھی لینے والوں کے تو کشکول بھر دیکھے ہیں لینے والوں کے تو کشکول بھر دیکھے ہیں دینے والے کے نظر آئے نہیں ہاتھ کبھی یاد غازی درود بر محمد و آل محمد حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہیں حسین دین بھی ہے اور بھی پناہ بھی ہیں نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو نہ کہ یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو اسی بنا پہ تو دنیا میں لا الہ ہے حسین شاہ بھی ہے درود بر محمد و آل محمد خیمے دریا کا کیے جب کہ شہوالان خیمے دریا کا کیے جب کہ شہوالان گھیرا شبیر کو گھیرا شبیر کو جب فوج
ستم آوران لب دریا نہ اترنے دیا لب دریا نہ اترنے دیا جب آدم فوج آدھا سے فوج آدھا سے یہ شبی لگے فرمانے یہ بھی دو چار دن اب ہم پہ گزر جائیں گے یہ بھی دو چار دن اب ہم پہ گزر جائیں گے گرزاں حق کی ادا پیاسے ہی مر جائیں گے دریا کٹے آگے کو آگے کو صلوات ویسے تو سوز خانی کے فرائض سب انجام دے ہی چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تبرکاً تھوڑا سا ایک دو سوز بس، زیادہ نہیں۔ ابھی بھائی نے پڑھا ہمارے کہ حسین چاہ بھی ہیں، تو اس کے تھوڑا سا میں بھی اس میں شاست حسین بادشاہ شاست حسین بادشاہ دینت حسین دی پناہ شاست حسین اور سردار نادات دردست یزید حق کے بلا شاست حسین البات
تو اپنے ایک جام نازا ایسا کیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے تیری، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں قانوں کا بطحا کاز میں خراسان نوسا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساکے نجات میں، تو اپنے ایک نماز کے بارے میں تھوڑا سا ایک سلام ہے چھوٹا سا پڑھ دوں، اس کے بعد مرثیہ صلوات۔ ہوا ضروری ہے وجود کے لیے، جیسے ہوا ضروری ہے، پڑھو نماز کے شکر خدا ضروری ہے وجود کے لیے، جیسے ہوا نماز پڑھ کے بتا او کہ ہم حسینی ہیں، نماز پڑھ کے بتا او کہ ہم حسینی ہیں، اٹھو کہ نیند سے اب جاگنا ضروری ہے وجود کے لیے، جیسے ہوا ضروری ہے، اور تمہاری جان کے دشمن بہت زیادہ ہے، تمہاری جان کے دشمن بہت زیادہ ہے، اور تمہارے واسطے فرش عزا ضروری ہے، تمہارے واسطے فرش عزا ضروری ہے، اور تم اپنے واسطے در در کی خاک لے جاؤ، تم اپنے واسطے در در کی خاک لے جاؤ، ہمارے واسطے خاک شفا ضروری ہے، ہمارے واسطے خاک شفا ضروری ہے وجود کے لیے، جیسے ہوا ضروری ہے، عالم حسین کا لے کر گلی گلی جاؤ، عالم حسین کا لے کر گلی گلی جاؤ، اور زمانے والوں کو اس کی ہوا ضروری ہے، زمانے والوں کو اس کی ہوا ضروری ہے وجود
وجود کے لیے جیسے ہوا اور گروہ ظلم تمہیں راستہ نہیں دے گا، گروہ ظلم تمہیں راستہ نہیں دے گا، بنانا ہر کی طرح راستہ ضرور، بنانا ہر کی طرح راستہ ضرور، وجود کے لیے جیسے ہوا اور سیران سورہ یاسین بعد میں پڑھنا، سیران سورہ یاسین بعد میں پڑھنا، کہ اس سے پہلے حدیث کے ساتھ ضرور، سیران سورہ یاسین بعد میں پڑھنا، کہ اس سے پہلے حدیث کے ساتھ ضرور، وجود کے لیے فاتحہ۔ والا کے ہوئے جس گھڑی نہر پہ خیمے شہ والا کے ہوئے اور ستمگار مزاحم لب دریا کے ہوئے، شاہ پر ہم یہ جفاکاروں سے فرما کے ہوئے، او دشمن جا میرے گھر سے مجھے بلوا کے ہوئے، دشمن جا میرے گھر سے مجھے بلوا کے ہوئے، او تم پیو پانی محمد کا نواسا مر جاؤ، تم ہی منصف ہو جو مہماں ہو وہ پیاسا مر جاؤ، تم ہی منصف ہو جو مہماں ہو وہ پیاسا مر جاؤ، خیمے اس جا سے اکھڑوانے کو حاضر ہوں پر نبی زادہ ہوں، سید ہوں مسافر ہوں میں، تربت احمد و زہرا کا مجاور ہوں میں، ظلم جو چاہو کرو صابر و شاکر ہوں میں، ظلم جو چاہو کرو صابر و شاکر ہوں میں، دو گے جو رنج مجھے سب ہے گوارا مجھ کو، آپ ہی منظور ہے دریا سے کنارا مجھ کو، آپ ہی منظور ہے دریا سے کنارا مجھ کو، اور میں نہ آتا تھا مدینے سے بلایا تم نے، روضہ احمد مرسل کو چھڑایا تم نے، کوہ سے رابیے دریا بھی دکھایا تم نے، ہے فے تاریخ دنیا کو ستایا تم نے، ہے فے تاریخ دنیا کو ستایا تم نے، رخ در کا جو کیا میں نے تو موت ایک دگا پیشے کے وعدے پہ مجھے چھوڑتے ہو، ایک دگا پیشے کے وعدے پہ مجھے چھوڑتے ہو، لوگ تھوڑے سے ہیں کچھ فوج میرے ساتھ نہیں، رنج کے میرے تمہارے تو کوئی بات نہیں، کوئی تقصیر و خطا بھی میری اس بات نہیں، اور جس پہ اصرار ہے وہ جاہ مباحات نہیں، جس پہ
اسرار ہے وہ جاہے مباحات نہیں، او خیمہ اہل حرام کا جو جلایا تو ایک سید کو مسافر کو ستایا تو کیا ایک سید کو مسافر کو ستایا تو کیا رات کا وقت ہے گرمی کے ہیں دن چلتی ہے حال ناموس کا ایذائے سفر سے ہے زب ماں کی گودیوں میں سوتے ہیں بچے محروم مولا تک شب کی جو دو ہوں میں تمہارا ممنون اور نہر سے پانی بھی پینے کو نہ منگواؤں اور خیمہ کل یہاں سے اٹھا کر کہیں لے جاؤں گا، خیمہ کل یہاں سے اٹھا کر کہیں لے جاؤں گا، اور شان تبدستی یہ لعینوں سے کہا مولا تک شب کی بھلا دینے میں نقصان تھا کیا پر ہمیں حکم ہے دریا سے اٹھا دینے کا، جو کہ فرمائے گا حاکم اسے لائیں گے بجا جو کہ فرمائے گا حاکم اسے لائیں گے بجا، اور جلد سامان کرو خیمے کے اٹھوانے کو رب کا عذر کوئی پیش نہیں جانے کا آپ کا عذر کوئی پیش نہیں جانے کا، آپ دیدہ ہو لائنوں سے یہ بولے شب آ چکے اب تو دکھائے ہمیں جو کچھ تک دے کھائیں گے شوق سے تیغ و تبر و خنجر و پر خدا اس کا ہے عالم کہ میں ہوں بے تک سے پر خدا اس کا ہے عالم کہ میں ہوں بے تک سے، نہر سے گرمی کے موسم میں اٹھاتے ہو مجھے کیا ملے گا تمہیں ناحق جو ستاتے ہو مجھے کیا ملے گا تمہیں ناحق جو ستاتے ہو مجھے، اور شاہ عباس کی ان باتوں سے گھبرانے لگے لاکھ تشویش تردد کے خیال آنے لگے، اور دل جو بیتاب ہوا بھائی کو سمجھان آنے لگے اور کس طرف دھیان ہے کیوں غیظ میں تھران آنے لگے کس طرف دھیان ہے کیوں فیض میں ترانے لگے، اور بھائی آؤ ادھر اب کچھ نہ کہو آدھا کو قلب حق چاہیے بس دور کرو دریا کو قلب حق چاہیے بس دور کرو دریا کو، ہاں یہ مذکور تھا وہاں خیمے میں تھا یہ چرچا برسر جنگ ہے عباس علی سے آدھا بہنوں کہتی تھی کہ یکبر سے کہ جاؤ بیٹا ارے پاس امو کے رہو دیکھو تو ہوتا ہے کیا پاس امو کے رہو دیکھو کو تو ہوتا ہے کیا، ہے کمر بندی رفیع کان شہ والا میں بحث کچھ ہوتی ہے عباس میں اور آدھا میں بحث کچھ ہوتی ہے پاس میں اور آدھا میں، اور شہ سے یہ سنتے ہی جلدی علی اکبر پہنچے اور قاسم بھی برادر کے برابر پہنچے اور نہر پہ شیر کی صورت وہ دلاور پہنچے پہنچے متصل جب کے
پیام شاہ مزتر پہنچے متصل جب کے پیام شاہ مزتر پہنچے بولے آبا جو سرور سے رضا پائیں گے پھر اسی نہر پہ بامشق و علم آئیں گے بولے آبا جو سرور سے رضا پائیں گے پھر اسی نہر پہ بامشق و علم آئیں گے جس گھڑی نہر پہ یقیناً ہم سب امام وقت کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ اشعار لکھنے کی کوشش کی ہے. ایک فریاد ہے، ایک دعا ہے امام وقت سے. کیا یہ کردار ہمارا ویسا ہی کردار ہے جیسا امام کو بلانے کے لیے ہے؟ شعر حاضر کر رہا ہوں. امام وقت سے فریاد ہے کہ اتنی قوت تو عطا کر دے زمانے کے امام. شعر دیکھیں گے بطور خاص ایک کوشش کی ہے. اگر آپ کو لگے کہ ہاں کوشش کی ہے تو دعاؤں سے اور داد سے نواز دیجیے گا کہ اتنی قوت تو عطا کر دے زمانے کے امام، نفس کو اپنی گناہوں سے بچا لوں مولا. اتنی قوت تو عطا کر دے زمانے کے امام، نفس کو اپنی گناہوں سے بچا لوں مولا. اور بے حیائی سے پورا شوب ہوئی ہے دنیا، بے حیائی سے پورا شوب ہوئی ہے دنیا. اپنی ان نظروں پہ قابو کو میں پالوں مولا. بے حیائی سے پورا شوب ہوئی ہے دنیا. شعر سنیے گا. بے حیائی سے پورا شوب ہوئی ہے دنیا، بے حیائی سے پورا شوب ہوئی ہے دنیا. اپنی ان نظروں پہ قابو کو میں پالوں مولا. اور آپ مسرور ہوں ہر ایک عمل سے میرے، آپ مسرور ہوں ہر ایک عمل سے میرے. اپنے کردار کو آپ مسرور ہوں ہر ایک عمل سے میرے. اپنے کردار کو میں اتنا سجا لوں مولا. آپ مسرور ہوں ہر ایک عمل سے میرے. اپنے کردار کو میں اتنا سجا لوں مولا. اور میرا ہر کام ہو بس تیری خوشی کی خاطر، میرا ہر کام ہو بس تیری خوشی کی خاطر. خود کو اس طرح فقط تیرا بنا لوں مولا. میرا ہر کام ہو بس تیری خوشی کی خاطر. خود کو اس طرح فقط تیرا بنا لوں مولا. خود کو اس طرح فقط تیرا بنا لوں مولا. اور کہیں آنا تیرا مجھ کو ہی سزاوار نہ ہو. یہ شعر دیکھیے گا کہ کہیں آنا تیرا مجھ کو ہی سزاوار نہ ہو. خود کو کوفی سا میں ہرگز نہ بنا لوں مولا. کہیں آنا تیرا مجھ کو ہی سزاوار نہ ہو. خود کو کوفی سا میں ہرگز نہ بنا لوں مولا. اور مجھ کو تنگ دستی میں آ جائے قناعت کا ہنر، مجھ کو تنگ دستی میں آ جائے قناعت کا ہنر. مجھ کو تنگ دستی میں آ جائے قناعت کا ہنر. حب دنیا کو میں اس دل سے مٹا لوں مولا. حب دنیا کو میں اس دل سے مٹا لوں مولا. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں کہ اتنا پاکیزہ میں ہو جاؤں تیرے آنے تک، اتنا پاکیزہ میں ہو جاؤں تیرے آنے تک. تیرے لشکر میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں مولا. تیرے لشکر میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں. اور مقطع حوالے کر رہا ہوں. دعاؤں کا طلبگار ہوں آپ سے. تیرے لشکر میں تیرے پیچھے کھڑا ہوں مولا. اور یہ تمنا لیے بیٹھا ہے ابھی سے اصغر، یہ تمنا لیے بیٹھا ہے ابھی سے اصغر. اپنے گھر پر تجھے ایک بار بلا لوں مولا. اپنے گھر پر تجھے ایک بار بلا لوں مولا. میں گزار ہوں جناب قسیم حیدر قسیم صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. مل کے ایک سلوات بھیج دیں آپ لوگ ادھر آ جائیے، جگہ خالی ہے. وہ راستہ مولانا آئیے نا، قبلہ آگے آ جائیے. بہت جگہ ادھر آ جائیے. سلوات بھیج دیں آپ حضرات میں. ادھر آئیے نا، ادھر بڑا فین ہے.
اگر غلام شہ مشرقین ملتا ہے، میں مشکلوں میں گھرا ہوں تو چین ملتا ہے۔ اگر غلام شہ مشرقین ملتا ہے، میں مشکلوں میں گھرا ہوں تو چین ملتا ہے۔ قلم کے لب سے ورق کے دل مبارک پر حسین لکھتا ہوں، مجھ کو حسین ملتا ہے۔ تھوڑا ساتھ دیں، تھوڑا چلتے رہیں، میرے ساتھ سفر میں ہم سفر رہیں۔ صبر و ایثار کی ضرورت ہے۔ حسن بھائی، کافی زمانے کے بعد آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے سعودی بسا لیا، لیکن شعر سن لو، نیا ہے، ایک دم تازہ لکھا ہے۔ صبر و ایثار کی ضرورت ہے، فن ہے، فنکار کی ضرورت ہے۔ صبر و ایثار کی ضرورت ہے، فن ہے، فنکار کی ضرورت ہے، جس میں انسانیت کی بو آئے، ایسی سرکار کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سناؤں تو سارے بولو، آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، میں نے شاعری ویسے بہت کنارہ کر لیا، لیکن پھر بھی میں آپ کے حوالے شعر کر رہا ہوں۔ شکریہ آپ کا سرکار، بہت دور ہیں آپ، پاس آ جائیں۔ صبر و ایثار کی ضرورت ہے، فن ہے، فنکار کی ضرورت ہے، جس میں انسانیت کی بو آئے، ایسی سرکار کی ضرورت ہے کہ بے وفائی کے دور میں یارب، بے وفائی کے دور میں یارب، ایک وفادار کی ضرورت ہے۔ بہت سادے مصرے ہیں بھائی، اب تو بولنا چاہیے آپ کو، ضروری نہیں کہ مجھے سمجھانا پڑے، بہت سادے مصرے ہیں۔ بے وفائی کے دور میں یارب، ایک وفادار کی ضرورت ہے کہ خانہ کعبہ ہو گیا سونا، پھر سے کرار کی ضرورت ہے، پھر سے کرار کی ضرورت ہے۔ گردن ظلم پر جو چلتی ہو، ویسی تلوار کی ضرورت ہے، گردن ظلم پر جو چلتی ہو، ویسی تلوار کی ضرورت ہے کہ ظلم کو ظلم جو لکھے کھل کر، ظلم کو ظلم جو لکھے کھل کر، بھائی قافیے پہ توجہ، بہت مشکل سے قافیہ لے گیا ہوں۔ ظلم کو ظلم جو لکھے کھل کر، اس قلم کار کی اس قلم کار کی ضرورت ہے۔ اے قسیم، اب ہر ایک انسان کو صرف کردار کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ قضائے ماتم سرور نہیں میں بھر سکتا، قضائے ماتم، بھائی یہ والا طبقہ خالی ہے، ابھی کھڑا ہو کے بولنا چاہیے، مصرع آپ کی ذہنوں کے حوالے سے ہی آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ قضائے ماتم سرور نہیں میں بھر سکتا، نہ روکنا مجھے ایسا نہ ہو کہ غم نکلے، نہ روکنا مجھے ایسا نہ ہو کہ غم نکلے، میں کربلا کی زمین پر رکھوں جب اپنے قدم، یہ آرزو ہے کہ اس وقت میرا دم نکلے۔
درود بھیجے ایک بار مل کے محمد درباری میں اور بازاروں میں خطبوں کو سنایا زینب نے، درباری میں اور بازاروں میں خطبوں کو سنایا زینب نے، اسلام تیری اسلام تیری درود بھیجے ایک بار اسلام تیری آزادی کا یوں جشن منایا زینب نے کہ بھائی کی بپا مجلس کر کے جب فتح مکمل کر ڈالی، بھائی کی بپا مجلس کر کے جب فتح مکمل کر ڈالی، عباس جری کے پرچم کو ہاتھوں میں اٹھایا زینب نے، عباس جری کے پرچم کو۔ دیکھیں وقت بہت کم ہے، سارے شعر چھوڑتے ہوئے آپ کے شعر پیش کر رہا ہوں مترفع دیکھیں کہ مقتل کی زمین پر سرور نے قبلہ مقصد کے جو دانے ڈالے تھے، مقتل کی زمین پر سرور نے مقصد کے جو دانے ڈالے تھے، ان دانوں پہ آنسو برسا کر پودوں کو اگایا زینب نے، ان دانوں پہ آنسو برسا کر مقتل کی زمین پر سرور نے مقصد کے جو دانے ڈالے تھے، ان دانوں پہ آنسو برسا کر پودوں کو اگایا زینب نے، اسلام تیری آزادی۔ صبر کردار تیرا عزم کری نا عباس، صبر کردار تیرا عزم کری نا عباس، تو ہے شبیر کے کندھے کا مدینہ عباس، تو ہے شبیر کے کندھے کا مدینہ عباس، نور کی طرح نگاہوں میں علی اصغر ہیں، تیرے سینے میں دھڑکتی ہے سکینہ عباس، تیرے سینے میں دھڑکتی ہے سکینہ عباس۔ خوار شبیر نے یوں حق کا چرچا کر دیا، خوار شبیر نے یوں حق کا چرچا کر دیا، بعد سرور دین حق کا نام اونچا کر دیا، بعد سرور دین حق کا نام اونچا کر دیا۔ اب کوئی لیتا زمانے میں کوئی نام یزید، اس کو زینب نے کچل کر اتنا چھوٹا کر دیا، اس کو زینب نے کچل کر اتنا چھوٹا کر دیا۔ ام پروا کے چاند زندہ باد، ام پروا کے چاند زندہ باد، تیرے رخ پر سکن نہیں دیکھی، آ کے دیکھے یہ حملہ قاسم، جس نے جنگ حسن نہیں دیکھی، جس نے جنگ حسن نہیں دیکھی۔ کربلا والے علی نہج البلاغہ کی قسم، کربلا والے علی نہج البلاغہ کی قسم، تے صورت میں قرآن نظر آتی ہے، جب سے پہنی ہے تیرے نام کی بیڑی سجاد،
راہ دشوار آسان نظر آتی ہے، راہ دشوار آسان نظر آتی ہے۔ آئیے حضرات، اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ ممبر پہ رونق افروز ہوں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات بھیج دیں. اس سے بہتر صلوات بھیج دیں عظمت محمد. اس کیمرے کو تھوڑا سا اس طرف کر دیں، ہلکا سا اس طرف کر دیں، ورنہ یہ ڈوری کھنچ جائے گی. اگر میں تھوڑا سا آگے کر دیجئے اس کو، تھوڑا سا آگے بڑھا دیجئے اس کو. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد کو.
سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بانی مجلس نے گزارش کر لی، اور میں بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں، اگر چند افراد، زیادہ نہیں، صرف چند افراد اگر ادھر آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کو دشواری نہیں. کیا آ سکتے ہیں؟ زحمت فرما سکتے ہیں اتنی کہ ادھر آ جائیں؟ صرف چند افراد اگر ادھر آ جائیں تو بڑا. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. اس طرف آپ آگے تشریف لے آئیے، ادھر جگہ ہے، ادھر اس طرف آپ آئیے. اس سے بہتر صلوات عظمت محمد. اللہ نہ کرے ایسا کوئی حادثہ نہیں ہوگا کہ بھاگنے میں آسانی ہو، اس لیے دروازہ پکڑ لیا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. لیکن کنارہ پکڑنے کی وجہ سے میں نے ایسے کہا. اس سے بہتر صلوات بھیجیں عظمت محمد. عزیزان محترم، زمین پر سجی ہوئی بزم کائنات پر نگاہیں ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی کریم کا دسترخوان بچھا ہوا ہے. طرح طرح کی نعمتیں اس زمین پر حاضر ہیں. ہزاروں قسم کی مخلوقات اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اپنے اپنے حصے کا رزق حاصل کر رہی ہیں. چاہے وہ ہاتھی جیسا قداور جانور ہو یا چیونٹی جیسا زمین پر رینگتا ہوا ننھا سا کیڑا، زمین کا سینہ سب کے لیے پرورش گاہ بنا ہوا ہے. بے شمار مخلوقات ہیں. کچھ کو قدرت نے ہواؤں میں اڑنے کا سلیقہ سکھایا تو کچھ کو پانی میں تیرنے کی صلاحیت عطا کی، تو کچھ مخلوقات کو زمین پر تیز رفتاری سے دوڑنے کا شعور دے دیا. سب کی غذائیں الگ الگ، سب کی ضرورتیں الگ الگ، سب کی تمنائیں الگ الگ، سب کی خواہشات الگ الگ، مگر یہ الہی کرم کا نتیجہ ہے کہ کوئی ایک بھی رحمت الہی سے محروم نہیں ہوتا. گویا ایک لامتناہی رزاقیت ہے جو سب کو رزق تقسیم کر رہی ہے، اور اس انجمن خورد و نوش کا مرکزی کردار انسان ہے، جسے قدرت نے اس زمین کی صدارت کا تاج عطا کر دیا ہے اور تمام مخلوقات کو اس کی خدمت پر مامور اور معین کر دیا ہے. آپ ملاحظہ کریں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی مفید خدمات انجام دے رہا ہے. آفتاب کی شعاعیں سمندر کے ناقابل استعمال پانی کو فلٹر کر کے بادلوں کے حوالے کر رہی ہیں. بادل ہواؤں کے کاندھوں پر پانی کی بھری ہوئی چھاگلیں لیے ہوئے آسمان کے گرد و پیش چکر لگا رہے ہیں. انسان پیاسا ہے، اس کی زمین پیاسی ہے، اس کے خدمت گزار جانور پیاسے ہیں. جب یہی انسان شدت تشنگی سے مجبور ہو کر بارگاہ الہی میں سر بسجود ہو کر دستے دعا بلند کرتا ہے تو انسان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کی گرمی کی تپش سے بادلوں کا سینہ پگھلنے لگتا ہے. اور اب یہی بادل ہیں جو انسان اور اس کے کھیتوں کی آبیاری کر رہے ہیں. دریا بہتے ہوئے پانی کو سقائی کے ساتھ سمندر میں پہنچانے کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیاں برف کی شکل میں آب مصفا کا ذخیرہ جمع کر رہی ہیں. موسم طرح طرح کی غذائیں دے رہے ہیں. درخت پھل پھول سایہ خوشبو، ہوائیں آکسیجن اور نائٹروجن کا انتظام کر رہی ہیں. چوپائے گھی دودھ مکھن اور گوشت کا نذرانہ خدمت انسانی میں پیش کر رہے ہیں. شہنشاہ اعظم آفتاب اندھیرے خواب کی اجالی تعبیر بن کر
فلک پر نمودار ہو رہا ہے، نیر آسم ماہتاب شب خون کر کے بدر و ہلال کی منزل پر جلوہ فگن ہو رہا ہے، سیارے مشیت کی ناخدائی میں چل رہے ہیں، ستارے شب کی تاریکی میں بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھا رہے ہیں، شہاب ثاقب شیطانوں کے لیے تازیانہ اور انسانوں کے لیے روشنی کا آشیانہ بن رہا ہے، آگ جو کہیں مظہر جلوہ خدا بن کر زردشت کی نگاہوں میں سمائی جا رہی ہے، تو کہیں قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم کے چھینٹوں سے گلزار ہوئی جا رہی ہے، ہوا جو کہیں سرسر بن کر قیامت ڈھا رہی ہے، تو کہیں نسیم بن کر گلوں کو کھلا رہی ہے، کلیوں کو ہنسا رہی ہے۔ پانی جو کہیں نسیم بن کر گلوں کو کھلا رہا ہے، کلیوں کو ہنسا رہا ہے، مٹی ابتدا بھی ہماری اسی زمین سے ہے، انتہا بھی ہماری اسی زمین پر ہے، زندگی اور اس کا قیام، بندگی اور اس کا مقام، اگر تراب نہ ہو تو زندگی کا وجود نہیں، اور اگر ابو تراب نہ ہو تو بندگی کا شہود نہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا یونیورسل سسٹم، یہ سارا کا سارا نظام شمسی، یہ سارا کا سارا نظام کائنات، اور اس پر طلوع امتیاز یہ کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اعلان کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ خالق کائنات نے کیوں نہیں کہا قرآن مجید میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْفِيلَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے ہاتھی کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ خالق کائنات نے کیوں نہیں کہا قرآن مجید میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْأَسَدَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے شیر کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے کہ شیر ہم سے زیادہ طاقتور، شیر ہم سے زیادہ قوی، شیر ہم سے زیادہ لہیم، شیر ہم سے زیادہ جسیم۔ تو ایسی مخلوقات کے ہوتے ہوئے خالق کائنات نے کیوں کہا کہ میں نے انسان کو اشرف بنایا ہے؟ تو کیا انسان کے لیے لمحہ فکر نہیں ہے؟ کیا انسان کے لیے مقام غور و فکر نہیں ہے؟ کیا انسان کے لیے مقام تعقل و تعبر نہیں ہے کہ یہ سوچے کہ خالق کائنات نے مجھے اشرف کس لیے بنایا؟ شیر کو اشرف کیوں نہیں بنایا؟ ہاتھی کو اشرف کیوں نہیں بنایا؟ اکثر میں یہ کہتا ہوں عزیزان گرامی یہ جملہ کہ اس روئے زمین پر، اس کرۂ ارضی پر ایسی مخلوق موجود ہے جو اگر چاہے تو انسان کو ایک لمحے میں اپنے شکم کی غذا بنا کر ڈکار تک نہ لے، تو ایسی مخلوق پہ ہوتے ہوئے خالق کائنات نے انسان کو اشرف کیوں بنایا؟ تو کیا یہ غور نہیں کرنا چاہیے، کیا نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اشرف کیوں بنایا؟ آخر کون سا فرق ہے انسان میں اور جانور میں؟ کیا امتیاز ہے انسان میں اور جانور میں؟ کیا بنیادی فرق ہے انسان میں اور جانور میں؟ کیا ڈیفرنس ہے؟ یہی فرق ہے کہ انسان بہترین قسم کے ملبوسات سے بہتر کرتا ہے، جانور ایسا نہیں کرتے۔ کیا صرف یہی فرق ہے انسان میں اور جانور میں کہ انسان ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا سجا کے کھاتا ہے، جانور ایسا نہیں کرتے کہ اگر کسی بندر کو انسانی لباس پہنا دیا جائے اور اس کو ڈائننگ پہ بٹھا کے کھانا کھانے کی ٹریننگ دے دی جائے تو کیا بندر کو اشرف المخلوقات کے سپنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صرف ڈھونڈیے، وہ سبب ڈھونڈیے، وہ علت تلاش کیجیے کہ جس کی بنا پر جانور نیچے رہ گیا، انسان اوپر چلا گیا۔ عزیزان گرامی، مخلوقات کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 3 قسم کی مخلوقات اس کائنات میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 ملک، اور نمبر 3 حیوان۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ انسان، توجہ چاہ رہا ہوں، پوری گفتگو کو نچوڑ دے رہا ہوں، انسان ضرورتیں رکھتا ہے، انسان تمنائیں رکھتا ہے، انسان خواہشات رکھتا ہے، انسان احتیاج رکھتا ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ عقل و شعور بھی رکھتا ہے۔ ملک عقل و شعور تو رکھتا ہے، تمنائیں نہیں رکھتا،
ضرورتیں نہیں رکھتا, خواہشات نہیں رکھتا, احتیاط نہیں رکھتا, بیچ کی مخلوق ہے. حیوان ضرورتیں رکھتا ہے, تمنائیں رکھتا ہے, خواہشات رکھتا ہے, احتیاط رکھتا ہے, مگر اپنے شعور نہیں رکھتا. دیکھیے حیوان, ملک, بیچ کی مخلوق ہے انسان, تمنائیں بھی, ضرورتیں بھی, عقل بھی, خواہشات بھی. اب اگر یہ انسان اپنے عقل و شعور کی روشنی میں اپنے رب کو پہچان کر اس کے احکام کو فالو کرے تو ملک سے بھی اوپر پہنچ جاتا ہے. اور اگر یہ انسان شراب پی کر عقل و شعور کا دامن چھوڑ دے تو جانور سے بھی بدتر سمجھے. صلوات پر محمد. روشنی میں اپنے رب کو پہچانو, اس کے احکام کو کرو. خالق کے کائنات نے آپ کو صرف کھانے پینے اور مر جانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, آپ کو اپنے سریوں سے نوازا ہے. مولا کائنات نے فرمایا کہ جس نے اپنی آتما کو پہچان لیا اس نے اپنے پرماتما کو پہچان لیا. تو خود کو پہچان لیا کہ مجھے خالق کے کائنات نے کیوں پیدا کیا. کیا میری زندگی کی تکلیف کا مقصد صرف کھانا پینا اور مر رہا ہے؟ جیسے قرآن میں جو دوسری آیت میں اس کی وضاحت کی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے صرف انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت کا مطلب ہر وقت سجدے کرنا نہیں ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دیا جائے. نمازیں پڑھنے کا نام عبادت نہیں. نمازیں پڑھنا, تہجد پڑھنا, ہر وقت تسبیح سناتے رہنا اور معاشرے میں اپنے آپ کو بہت بڑا بناتے پیش کر رہا, میں بہت بڑا نمازی ہوں, مجھ سے بڑا کوئی نمازی نہیں, مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں, مجھ سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں, مجھ سے بڑا کوئی مومن نہیں. تو وہ مومن ہے ہی نہیں. اس لیے وہ نماز غرور کو مٹانے کے لیے, نماز ہے گھمنڈ کو چکنا-چور کرنے کے لیے, نماز ہے تکبر کو مٹانے کے لیے. اور جس نماز کو پڑھ کر غرور پیدا ہو جائے وہ نماز ہی نہیں. نماز کو رکھا ہی غرور مٹانے کے لیے. اللہ کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. نماز کی فلسفی سمجھیے. اگر نماز کی فلسفی آپ کو نہیں پتا اور آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں تو مطلب ہی نہیں ہے. نماز کی فلسفی یہ ہے کہ جب اپنے وقت کا بادشاہ, ملٹی ملینر, زمیندار, جائیداد والا, بینک بیلنس والا آگے مٹی پہ سر جھکائے تو اسے یہ خیال پیدا ہو تو سب سے بڑا نہیں ہے, تجھ سے بڑا. کائنات نے نماز کو اس لیے نہیں واجب کیا ہے کہ آپ سماج میں برتری دکھائیں اور آپ اپنی انانیت کا مظاہرہ کریں. غرور کو مٹانے کا نام ہے نماز. اکوالیٹی کا درس دینے کا نام ہے نماز. مساوات قائم کرنے کا نام ہے نماز. مؤذن نے آواز دی حی علی خیر العمل. ایک طرف سے مزدور چلا, ایک آفس سے ملٹی ملینر چلا, مزدور آگے چلا گیا, ملٹی ملینر پیچھے کھڑا ہو گیا. اب جو مزدور نے سجدے میں سے رکھا تو ملٹی ملینر نے اپنا سر مزدور کے کندھوں کے پیچھے. ہمارے برابر بھی نہیں کھڑے ہو سکتے, یہاں کے کیسے کھڑے ہو گئے؟ نہیں, اس لیے کہ مساوات قائم کرنے کا نام ہے نماز. اسی فلسفے کو تو علامہ اقبال نے بیان کیا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے.
یہ شیطان والی عبادت ہے. شیطان نے بھی تو غرور کیا نا. میں آگ سے بناؤں یہ مٹی سے بنا ہے. کتنی لاکھوں برس عبادت کی, سب بیکار. تو لاکھوں کروڑوں برس عبادت کر کے جہنم میں جا رہا ہے, تو کہا انہیں ایسے نہیں لے جاؤں گا, عبادتیں کروا کروا کے لے جاؤں گا. جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا وہ سوچتا ہے کہ اہل بیت کے راستے سے ہٹانے والا نہیں, آبادان نہیں. عقیدہ اس کا مضبوط, کیا کہیں گے, کل کو پڑھ لیں گے, پرسوں کو پڑھ لیں گے. عمل میں بہ جاتا ہے, پتا ہے کہ عقیدے میں یہ ہٹے گا نہیں. اللہ پر ایمان, نبی پر ایمان, قیامت پر ایمان, امامت پر ایمان, اسے پتا یہ ہٹے گا ہی نہیں. نماز پڑھ کے کیا کریں گے, ماتم تو کر لیا ہے نا. جب علم تو اٹھایا تھا سب سے بڑا, میں نے کسی کو, جب درجنا نکلا میں نے کسی کو لجام ہی نہیں پکڑنے دی. بھلا میرے ہوتے ہوئے کوئی لجام پکڑ گے. نماز پڑھ کے کیا کریں گے, انہیں عمل کرواتا ہے, عقیدے میں بہکاتا ہے. اہل بیت کی کو فالو کرنے سے کیا فائدہ, پنجتن کو ماننے سے کیا فائدہ. نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. جب کہ بات یہ ہے عمل ریپیئر ایبل ہے, عقیدہ ان ریپیئر ایبل ہے. نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. نماز ہے کیا, نماز ایک ایپلیکیشن ہے اللہ کی بارگاہ میں. بہت توجہ چاہوں کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے, اور اس کے بعد مسلسل مجھے 2 مجلسیں پڑھنی اور پھر رات کو مجلس پڑھنی ہے. بڑے ترین سلوات سے تھوڑا سا یہ نماز ایپلیکیشن ہے اللہ کی بارگاہ میں. آپ یہ ایپلیکیشن لکھتے ہیں, آپ ایم ایل اے کو ایپلیکیشن لکھتے ہیں, آپ ایم پی کو ایپلیکیشن لکھتے ہیں, اپنے شہر کے چیئرمین کو لکھتے ہیں, منسٹر کو لکھتے ہیں. تو ایپلیکیشن کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. ڈاکٹر افضل مہدی صاحب نے ہمیں فون کیا, عالی جناب مولانا رضا حیدر زیدی صاحب قبلہ و کعبہ 5 محرم کو 10 بجے 11 بجے نقوی لوج میں ایک مجلس پڑھ دیجیے گا. تو یہ تو اتنے القاب انہوں نے لگائے نا, ہم خالی رضا حیدر ہیں, نہ ہم عالی ہیں, نہ جناب ہے, نہ مولانا ہے, نہ قبلہ ہے, نہ کعبہ ہے. یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ مولانا قبلہ کعبہ نہیں ہے, میں جا کے یہ جانتے ہیں کہ یہ خالی رضا حیدر ہے, قبلہ ہے, نہ کعبہ ہے. مگر چونکہ ان سے مجھے کچھ کام لینا ہے, ہم سے انہیں کچھ کام لینا ہے. انہوں نے کہا عالی بھی لگاؤ, جناب بھی لگاؤ, اور مولانا بھی لگاؤ, اور قبلہ بھی لگاؤ, اور کعبہ بھی لگاؤ. آپ کو ایک ایم ایل اے سے سڑک بنوانی ہے, پیچھے پبلک گالیاں دیتی ہے, ووٹ لے کے اور پلٹ کے نہیں آتے, لیکن جب ایپلیکیشن لکھتے ہیں مانیے ودایک مہودے اور ایم ایل اے صاحب, تو جس کی معرفت آپ کو ہوتی ہے نا, اس کے لیے آپ القابات لگاتے ہیں. اس کے لیے ایپلیکیشن جب آپ لکھتے ہیں تو القابات لگاتے ہیں, بڑے بڑے القابات تلاش کر کے, اور اس کے بعد چسپا کرتے ہیں, کاغذ کے حوالے کرتے ہیں. اب آپ کو ایپلیکیشن دینا تھی اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی معرفت آپ کو تھی نہیں, ابھی بات آپ تک نہیں پہنچی. اللہ جانتا تھا میرا بندہ بڑا نادان ہے, میری صفت سے واقف نہیں, میرے صفات سے واقف نہیں, لہذا کیا کیا, ایپلیکیشن
میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، وہ رحمان بھی ہے اور یہ اس کی تعریفیں ہیں. وہ جانتا تھا میرا بندہ بڑا نادان ہے، یہ اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. ایپلیکینٹ کی طرف سے ایپلیکیشن لکھ کے کہا بس تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آ کے اس کو پڑھ کے سنا دے، لکھ کے میں دے رہا ہوں. بھی خود ہی لکھ دی. تو 5 مرتبہ اور آگے بس اس کو مسجد میں آیا. آنے کے بعد قبلہ رخ کر کے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا. دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کریمنل، جب کوئی مجرم، جب کوئی کریمنل سرنڈر کرتا ہے تو پولیس کے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے. پروردگار میں تیرا مجرم ہوں، میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اپنی بارگاہ میں. میں نے سرنڈر کر دیا تیری بارگاہ میں آ کے. دونوں ہاتھ پیچھے کیے، کائنات سب سے چھوٹی ہے، دونوں ہاتھ آگے کیے، اللہ اکبر تو سب سے بڑا. اب ایپلیکیشن اسٹارٹ ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا، تمام تعریف و توصیف صرف اس کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن الرحیم اس کی صفت یہ ہے تو رحمان بھی ہے اور رحیم ہے. پروردگار مولویوں نے بڑا ڈرایا زندگی بھر، یہاں نہ بیٹھو اللہ سے ڈرو، وہاں نہ کرے ہو اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو اللہ سے ڈرو، وہ کام نہ کرو اللہ سے ڈرو، کالے کپڑے نہ پہنو اللہ سے ڈرو. ہم تو اتنا ڈر گئے تھے تیرے گھر کے قریب بھی نہیں گزرتے تھے. آج وضو کر کے جب تیرے گھر میں آ کے کھڑے ہوئے تو آج پتا چلا کہ وہ رحمان بھی ہے. آج پتا چلا جب تیری بارگاہ میں آئے تو پتا چلا کہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے. رحمان تفاسیر دیکھیے، تفاسیر میں لکھا ہے رحمان اس صفت کو کہتے ہیں جس کے دل میں 70 بابوں سے زیادہ رحیم ہو. یعنی اللہ 70 بابوں سے زیادہ رحیم ہے. پروردگار ہم تو اپنے باپ کو بھی رحیم سمجھتے تھے کہ اس سے زیادہ بڑا نگہبان ہمارا کائنات میں کوئی نہیں. گھر میں آ کے پتا چلا کہ تو اس سے بھی زیادہ رحیم ہے. ایپلیکیشن کہاں تک پہنچی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ترجمہ کریے میرے ساتھ ساتھ. الحمدللہ مجلس تمام ہو جائے گی. مالک یوم الدین مطلب تو دیکھیے ہمارے دوست نے ہمارے نوجوان نے آواز دی، بولنا چاہیے، اس طرح بولنا چاہیے. آپ کا جذبہ کھلے گا، یہ بات کھلے گی آپ کی کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اب میں آپ سے سوال کروں اگر آپ کی اجازت ہو. یہ بتائیے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر لیں. مالک کے معنی تو مالک، یوم کے معنی دن، دین کے معنی قیامت. اپنے آپ سے ایک سوال ہے، اور مالک ہے یوم دن، زمانے کے یوم الدین تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو دن کا معنی قیامت. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک نان مسلم، ایک یہودی، ایک کرسچن اپنا مذہب چھوڑ کے، ریلیجن چھوڑ کے آپ کا دین لے آیا تو کیا قیامت لے آیا؟ کیا کہہ رہا ہوں تھوڑا سا توجہ کرنے. اسی بس یہی مجلس تمام ہو جائے گی سورہ الحمد میں. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ قیامت لے آیا. بھائی ایک نان مسلم نے، ایک کرسچن نے اپنا ریلیجن چھوڑ دیا اور آپ کے دین پر چلنا شروع کر دیا، دین اسلام میں چلنا شروع کر دیا، تو کیا اس نے قیامت پر چلنا شروع کر دیا؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ کہاں بیٹھے ہیں اور فرمایا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کیا اس نے قیامت پر چلنا شروع، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مانا نے کچھ اور.
کسی نے کہا دین کے معنی قیامت، کسی نے کہا دین کے معنی جزا، کسی نے کہا دین کے معنی بدلہ، کسی نے کہا دین کے معنی پروفٹ. میں نے میری سمجھ میں نہیں آیا، میں مطمئن نہیں ہوا دل سے، تو میں دلگوشوں کی بارگاہ میں پہنچا، میں ولیوں کی بارگاہ میں پہنچا. میں نے پوچھا کوئی ہے ولی جو بتائے کہ دین کے معنی کیا ہے؟ شاہ معین الدین چشتی نے آواز دی، دی آس مومن کی زندگی میں دو چیزیں بڑی کرامت ہوتی ہیں، ایک دین اور ایک ایمان. تو اس کے علاوہ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو کچھ ہے ہمارے پاس؟ بیکار ہے، مسلمان ہی نہیں، مومن ہی نہیں. دین اور تھوڑا سا میرے ساتھ چلے، میں نے کہا زیادہ دیر گفتگو ہے نہیں. دین اور تو دین کون ہے؟ دین ہے کیا؟ کیا تعریف ہے دین کی؟ دین حسین، حسین دین ہے. اب ایمان کیا ہے کون بتائے؟ یا رسول اللہ دین کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ بتائیے نا کہ ایمان کیا ہے. کا انتظار کر، کوئی وقت آئے گا میں تشریح کر دوں گا کہ ایمان کیا ہے. دعوت جمعہ گزر گئی، ایمان کی تشریح نہ ہوئی. شعبہ ابو طالب کا محاصرہ ختم ہوا، ایمان کی تشریح نہ ہوئی. شب ہجرت کا محاصرہ ٹوٹا، ایمان کی تشریح نہ ہوئی. مدینے میں فاتح کی حیثیت سے آئے، ایمان کی تشریح نہ ہوئی. بدر کا مارکا حل ہوا، ایمان کی تشریح نہ ہوئی. بغاوت کا لاہور میں فتح پائی، ایمان کی تشریح نہ ہوئی. خندق کا میدان سجا، خندق کا میدان سجا. اب ابن عبداللہ 1000 جوانوں کا مقابلہ کرنے والا گھوڑے پہ سوار ہو گئے. ایک مرتبہ نہر کو خدا کے گھوڑے کو لے کے اس طرف آیا اور آواز دی، ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ آئے؟ جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں، جنگ پڑھنی بھی نہیں ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ آئے؟ اور جملہ کہا اس نے یہ کہا کہ مسلمانوں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر تم اپنی تلوار سے کسی کافر کو قتل کر دو تو جنت تمہاری، کافر کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ تو جنت تمہاری. بھائی دونوں صورتوں میں جنت تمہاری ہے، یا تو مجھے قتل کر کے جنت لے لو یا میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت لے لو. کل کفر بھی جانتا تھا جنت آئس کریم کی طرح نہیں بڑھتی، تلوار کی دھار پہ جنت ملتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آواز دے رہا ہے کوئی جو ہے؟ نبی نے آواز دی، من لے آدم کر، کون ہے جس کتے کے مقابلے میں جائے؟ سب خاموش. علی کھڑے ہوئے، یعنی بیٹھ جاؤ. پھر آواز دی، من لے آدم کر، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ سب خاموش. علی کھڑے ہوئے. پھر آواز دی، علی بیٹھ جاؤ، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ صحابی کے بھولتے حسین کہنا تھا، آپ کے اخلاق کے کائنات میں نہیں، عرش تک چرچے ہی چرچے، آپ سے کتا کیوں کہہ رہے؟ شاید پیغمبر جواب دے، کیا کتے کی لفظ قرآن میں نہیں ہے؟ آپ اور نہیں فرمائے، کیا کتے کی لفظ قرآن میں نہیں ہے؟ لیکن سرکار یہ بتائیے کتا کہا کیوں؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا لگے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کون؟ ارے یہ جو میرے پاس بیٹھتے یہ صاحب ہر پاس بیٹھنے والا صحابی، کہ یہ ڈر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہا ہوں شیر نہیں ہے کتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں سمجھا رہا ہوں شیر نہیں ہے کتا ہے. جاؤ. نکلا کوئی؟ گیا کوئی؟ نہیں. امر اپنے آپ کو کتے سے افضل نہ سمجھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
علی تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے, اپنا امامہ اتارا, علی کے سر پہ رکھا, ابا پہنائی, کبا پہنائی اور جملہ کہا براز ایمان کل ہی, علی ہے کل ایمان. شاہ محی الدین چشتی نے کہا پیغمبر نے کہا علی ہے ایمان. اب سمجھ لو, فیصلہ کر لو, جس نے بیٹے کو چھوڑا وہ بے دین کہلائے گا, جو باپ کو چھوڑے گا چند لمحوں کے لیے میرے ساتھ مسجد کوفہ میں چلو. مولا کائنات علی, فخر موجودات علی, اللہ نے منکرات علی, امام مبین علی, امیر المومنین علی, قاتل المشرکین علی, یاسر الدین علی, موجود کرام علی, خدشکن علی, خطیب منبر علی, مولا قمبر علی, مسلط عدالت پر بیٹھ کر مال غنیمت کو تقسیم کر رہا ہے. تقسیم کرتے کرتے ایک سامنے سے خارجی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے علی آپ کے ہاتھ میں عدالت نہیں. جیسے ہی کہا نا علی آپ کے ہاتھ میں عدالت نہیں, کہا اور کتے خاموش, کتے کی لفظیں ختم نہیں, کتے کی تے ختم نہیں ہوئی تھی, کتا بن گیا. کتے کی لفظیں ختم, کہا علی آپ کے ہاتھ میں عدالت نہیں, کہو کتے خاموش, جیسے کہا کتے کی تے ختم نہیں ہوتی, کتا بن گیا, مسجد سے نکالا گیا. اب جو باہر نکلا محلے کے کتوں نے دیکھا, علاقے کے کتوں نے دیکھا, ایریے کے کتوں نے دیکھا, کسی نے ادھر سے بھرا, کسی نے ادھر سے بھرا, کسی نے ادھر سے کاٹا, دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ تیزی سے دوڑتا دوڑتا اپنے گھر میں جا رہا ہے. ایک صحابی پیچھے پیچھے دوڑا اس کو بچانے کے لیے. جیسے ہی گھر میں پہنچا زوجہ نے دیکھا ایک خون میں لہو لہان ایک کتا چلا رہا ہے, چپڑ مارنے کے لیے اٹھایا, پیچھے سے صحابی آیا, اے زوجہ, اے مومنہ, نہ مار نہ مار نہ مار. کہا کیوں نہ ماروں, کتا ہے. کہا کتا نہیں ہے, تیرا شوہر ہے. شوہر ہے میرا, ضرور علی کے سامنے پھونکا. جسم پاکیزہ ہے, جس دل میں محبت ہے کہ علی کا عشق ہے روح و بدن کا اجلا پن. علی کا عشق ہے روح و بدن کا اجلا پن. تیری سمجھ میں سمائے بھلا یہ راز کہاں, تجھے علی سے محبت نہیں نہ کر سکتے, تیرا بدن ہی نجس ہے تیری مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک پروردگار تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. جب یہ کہا نا ہم نے تو گھر سے کسی نے سر اٹھایا, کب پڑا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے ہے ہمارا؟ کہا ایسے ہے کہ جب تم اللہ خانے میں آتے ہو, امام باڑے میں آتے ہو, بارگاہ حسین میں آتے ہو, عالم سے مانگتے ہو, پنجے سے مانگتے ہو, کنگن سے مانگتے ہو, 12 سے مانگتے ہو, 14 سے مانگتے ہو, اور جب مسجد میں جاتے ہو تو کہتے ہو تیری ہی مدد کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ہماری
ہماری کیا مجال جو ہم کسی اور سے مانگیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں جاگ نا، ہماری مجال کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، ہماری حیثیت کیا؟ چپیتی کا جوڑا ہم تو اللہ سے مانگنے کے لیے خالے ہم سے اللہ سے مانگنے کے لیے مسجد میں پہنچے اور ہم نے جاگے ایک مرتبہ بشیر کا ماؤتھ پیس اٹھایا، نمبر ڈائل کرنے شروع کیا اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک بشیر کا ماؤتھ پیس اٹھایا، نمبر ڈائل کرنے شروع کیا اللہ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک پہنچے تھے کہ ڈائلنگ کمپلیٹ ہو گئی، اب ڈائریکٹ اللہ سے بات ہونے لگی، تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد چاہیے، تجھ سے مدد چاہیے، تجھ سے مدد چاہیے، جب بار بار کا خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا تو مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، میں تجھے مددگار دے رہا ہوں۔ خالی خطابت نہیں ہے، خالی ذاکری نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی سپورٹ ہے۔ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی کو حکم ہوا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اے میرے نبی میری بارگاہ میں دعا کرو، مانگو مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے ڈیمانڈ کرو۔ کیسے ڈیمانڈ کروں یا اللہ؟ کیسے مانگو کہ پروردگار داخل کر مجھے سچائی کے ساتھ، نکال مجھے سچائی کے ساتھ، وَجْعَلْ لِي بنا دے من لدن کا، اپنے پاس سے، سلطان النصیرہ، بنا دے اپنے گھر سے، بنا دے اپنے گھر سے سلطان، مدد کرنے والا، طاقتور، نصیرہ، مدد کرنے والا، اپنے گھر سے سلطان دے۔ نبی نے دعا کی، اللہ نے سلطان گھر سے دیا، مددگار گھر سے دیا۔ تو نبی کے طلب کرنے پہ مددگار نبی کو اللہ کے گھر سے ملا، ہم تو اسی سے مانگتے ہیں، نہ ادھر مانگتے ہیں نہ ادھر مانگتے ہیں۔ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا، یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا۔ علی ملے تو خانہ خدا سے، مگر خدا کو ڈھونڈا اگر تو علی کے گھر سے ملا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ بس اپلیکیشن تمام ہو جائے گی تو مجلس تمام ہو جائے گی۔ الف لام صاد رے الف توئے الف لام میم سین تے قاف یہ میم 14۔ ہمیں 14 کے راستے پر باقی رکھ۔ آئے ہائے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، سیدھا ماڈرن لینگویج میں ٹرانسلیشن کروں، اسٹریٹ لائن۔ اسٹریٹ لائن، اسٹریٹ لائن کا مطلب کیا کہ کیا اسٹریٹ لائن؟ ایک پوائنٹ یہاں بنائیے اور ایک پوائنٹ ادھر بنائیے، 2 پوائنٹ بنائیے، ایک پوائنٹ وہ اس کونے پہ بنا دیجئے اس پلر کے، اور ایک پوائنٹ ادھر بنائیے۔ کسی بزرگ سے کہیے کہ ان دونوں پوائنٹ کو کم سے کم فاصلے سے ملا دیجئے، شرط یہ ہے لکیر ٹیڑھی نہ ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا آپ نے غور کر لیا تو میری محنت یقیناً کامیاب ہو جائے گی۔ ایک پوائنٹ پلر کے اس طرف، ایک پوائنٹ پلر کے اس طرف، ایک ڈاٹ، پوائنٹ مینس ڈاٹ۔ کہیے کسی بزرگ سے کہ صاحب اس پوائنٹ کو اس پوائنٹ سے ملائیے، کم سے کم فاصلے سے لکیر ٹیڑھی نہ ہو۔ بڑے سے بڑے بزرگ ہوئے کھڑے ہوئے چشمے لگا لگا کے، ہاتھ ہلا لکیر ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ ہلا لکیر ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ ہلا لکیر ٹیڑھی ہو گئی۔ ایک بچہ کھڑا ہوا 5ویں کلاس کا، 5th کلاس کا، کہ ہم اس کو ملا دیں گے، کم سے کم فاصلے سے لکیر ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ کب ملائیے، کیسے ملائیں گے؟ اس نے اسکیل اٹھایا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے اسکیل اٹھایا، ایک سرا اسکیل کا اس پوائنٹ پہ رکھا، دوسرا سرا اسکیل کا اس پوائنٹ پہ رکھا، آنکھیں بند کر کے لکیر کھینچ دی، لکیر ہو گئی سیدھی۔
اب آپ سمجھے کیا اٹھایا اس نے؟ پیمانہ، اسکیل. پیمانے کو عربی میں کہتے ہیں امام. آئے ہائے آئے ہائے. اما 2 پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ کا نام ہے دنیا، ایک پوائنٹ کا نام ہے جنت. سیدھا چلنے کے لیے ہمارے پاس امام ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ ہمیں سیدھا لے جانے کے لیے. یہ جو اسکیل ہے، پیمانہ ہے نا، یہ بنایا کس نے؟ ہمارے مراجع نے نہیں بنایا، ہمارے مقلدین نے نہیں بنایا، ہمارے مجتہدین نے نہیں بنایا، ہمارے علماء نے نہیں بنایا. یہ بنایا ایک بہت بڑے اسکالر یہودی نے. مگر اس سے جا کے پوچھو نا کہ پیمانے میں 12 انچ کس لیے بنائے؟ ہر انچ میں 5 پوائنٹ کیوں بنائے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اہدنا الصراط المستقیم. 14 کے راستے پہ باقی رکھ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. تو یہ نعمت کیا ہے؟ کاجو ہیں، بادام ہیں، کشمش ہیں، چلغوزے ہیں، منقع ہے، سنترے ہیں، سیب ہے. نعمت کیا ہے؟ اگر مولوی صاحب سے پوچھے نعمت کیا ہے تو جب آپ دعوت کرتے ہیں مجلس کے بعد، ارے ماشاءاللہ بڑی نعمتیں ہیں، چکن چلی بھی ہے، کباب بھی ہیں، ران بھی ہے، بھائی واہ 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 واہ، کھیر بھی ہے. یہ ساری کی ساری نعمت، اور کتنی نعمتیں سجائی ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو. یہ ساری نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر باقی رکھنا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، تیری نعمتیں نازل ہوئی. سمجھئے؟ اما بادام، کھجور، کشمش، چکن چلی، چکن کباب کا نام نعمت نہیں ہے. جب پیغمبر اسلام نے 11 ہجری میں علی کو غدیر کے منبر پہ مولا بنایا تو جب مولا بن گئے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سلامت رہو. یہ کوئی ہر بچہ تو نعرہ نہیں لگا سکتا نا. دل سے 4 مصرے یاد آ گئے. بس ختم کر رہا ہوں گفتگو کو، چونکہ اپلیکیشن تمام ہو رہی ہے تو مجلس بھی تمام ہو رہی ہے. بہرحال اس بچے کے حوالے سے مجھے یاد آ گئے 4 مصرے کے. دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی، دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل حصار بندگی میں بند ہونا چاہیے. مرتضیٰ کو ماننا مشکل نہیں، ایک شرط ہے، آدمی اندر سے غیرت مند ہو. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ باقی رکھنا جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں. نعمت ولائے علی کا نام ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا نام نعمت نہیں ہے. یہ دوسرے معنی میں ہے. اصل جو نعمت ہے ولائے مولا کائنات. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غیظ و غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہوئے. تو کیسے پتا چلے کہ کس پہ غضب اور غیظ نازل ہوا؟ دیکھو جب غیظ نازل ہوگا اللہ کا، تو اللہ کو میں آپ کے معنی میں دیکھیے بہت احتیاط سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی کسی آدمی کو غصہ آیا، غیظ میں کوئی آیا تو اس کے چہرے سے پتا چلے گا نا میں کیا کہہ رہا ہوں. بھائی ان سے بات ابھی نہ کریے گا، فلاں صاحب سے ابھی بات نہ کریے گا، کیا بڑے غیظ میں ہیں. کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ چہرے پہ لکیریں دکھائی دے رہی ہیں. اب اللہ جب غیظ میں آئے تو کیسا پتا چلے؟
اللہ کا تو چہرہ ہے نہیں, وہ دکھائی دیتا نہیں. کہ میں نے کسی کو وجہ اللہ بنایا. اسی لیے تو میں نے کسی کو کائنات میں وجہ اللہ بنایا ہے. اس کے چہرے کو دیکھو, اس کے چہرے پہ غضب ہو تو سمجھ لو اللہ کا غضب ہے. اب سوچنا کہ فاطمہ کس پہ غضبناک ہوئی. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. دوستو اور بزرگوں, اپلیکیشن تمام ہو گئی. جب تمام ہوتی ہے تو دو مسجدوں سے دو طرح کی آواز آتی ہے. جب اپلیکیشن تمام ہوتی ہے نا, میں نے دیکھا ہے تو میں آپ سے اس بات کو ساجھا کر رہا ہوں, اس اپنے ایکسپیرینس کو. دو مسجدوں سے میں نے دیکھا دو طرح کی آواز آتی ہے جب اپلیکیشن تمام ہوتی ہے. ایک طرف سے آواز آتی ہے آمین, اور ایک طرف سے آواز آتی ہے الحمدللہ رب العالمین. یہی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. میں نے سوچا, غور کیا کہ دونوں طرف سے الگ الگ آواز کیوں آتی ہے جب اپلیکیشن تمام ہوتی ہے. اب دونوں کا ترجمہ سنیں تو سمجھ میں آیا. ایک طرف اپلیکیشن تمام ہوئی تو آواز آئی آمین, یا اللہ اس کو قبول کر. دوسری طرف سے آواز آئی الحمدللہ. تو جن کی قبول نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں آمین, جن کی قبول ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ. دوستو ایام عزا چل رہے ہیں, مقصد حسین ہمارے پیش نگاہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ نے مسلسل 10 دن تک عزاداری کی, مجلسیں کی, آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, مجلسوں سے آپ نے کوئی درس حاصل نہ کیا, تو سمجھیے صرف آپ نے رسم کی ہے, عزاداری نہیں کی ہے. اس لیے کہ حسین اکثر بستیوں میں نے بہت دیکھا ہے, خصوصاً اصالِ ثواب کی مجلسوں میں دیکھا ہے کہ مجلسیں ایسے وقت پہ شروع کی جاتی ہیں کہ جب اذان سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ نماز بر وقت ہے, عزاداری ہر وقت ہے. اسی نماز کو بچانے کے لیے تو آپ کا حسین کربلا میں قربانی دینے کے لیے آیا ہے. زیادہ طویل مصائب پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے, اور اس وقت میرے پاس طاقت بھی نہیں ہے. حسین کربلا کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ اچانک ایک جگہ خیموں کو لگانے کا حکم دیا. خیام نصب کیے گئے. مولا حسین نے مسند بچھائی اور بار بار کوفے کی طرف دیکھ رہے, بار بار کوفے کی طرف دیکھ رہے. چند جملے مصائب کے پڑھوں گا, اور آپ کو صرف شہزادی کو پرسہ نہیں دینا ہے, مولا عباس کو بھی ان کے بہنوئی کا پرسہ دینا ہے. 2 قیدیوں کو پرسہ دینا ہے جو قید خانے میں بھوکے اور پیاسے زندگی گزار رہے تھے, اس لیے کہ دونوں کو, محمد اور ابراہیم کو, ان کے باپ کا پرسہ کسی نے نہیں دیا آزاداروں. ایک شخص مدینے کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا. عباس ذرا اس سوار کو بلا کے لاؤ. مولا عباس تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس سوار کے قریب پہنچے. کہا تجھے میرے آقا نے بلایا ہے. وہ شخص وہیں سے گھوڑے سے اترا احترام امام میں. اللہ اکبر, آج امام کا اتنا احترام ہے. گھوڑے سے اتر کے ایک مرتبہ پیدل چلتا ہوا امام کی خدمت میں آیا, سلام کیا. کہا کیا کوفے سے آ رہا ہے؟ کہاں کوفے سے آ رہا. کیا تجھے میرے بھائی مسلم کی بھی کوئی خبر ہے؟ جب یہ کہا نا کہ کیا تجھے میرے بھائی مسلم کی کچھ خبر ہے کیا, تو ایک مرتبہ اس نے ایک جملہ کہا, اس نے امام کے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے. میرا دل روتا ہے جب یہ جملہ میں محسوس کرتا ہوں. کہا مولا ایک کام کریے, خیموں سے کچھ فاصلے پہ چلیے, یہاں میں بتا نہیں سکتا. ذرا کچھ فاصلے پہ چلیے مولا, میں یہاں نہیں بتا سکتا. امام کو وہ اتنے فاصلے پہ لے گیا کہ اس کی آواز سیدانیوں کے کانوں تک نہ جائے. ایک مرتبہ کہتا ہے مولا جب کوفے سے چلا تھا مسلم کی لاش کے پیروں میں رسی باندھ کے کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں میں نے دیکھا گوشت چھل چھل کے قیمہ ہو چکا تھا مولا.
ہائے بس ایک مرتبہ سر سے امامہ اتر گیا، آ کے اسی مسند پہ بیٹھ گئے، آواز دی بہن زینب ذرا بھائی مسلم آج کے بعد مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ بس مجلس تمام ہو گئی، اللہ اور تو جملے سر پہ ہاتھ پھیر کے گوشوارے پہنا کے جناب زینب کے حوالے کیا، سامنے کھڑی ہوئی جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی۔ جب امام نے اپنے زانوں سے اتار دیا نا مسلم کی بچی کو تو سکینہ قریب آئی اور قریب آنے کے بعد پوچھا چچا بابا بابا آپ نے گوشوارے کیوں پہنا ہے میرے؟ آپ نے میرے گوشوارے کیوں پہنا ہے؟ کہا بیٹا میں نے اس لیے پہنا ہے کہ یہ بچی یتیم ہو گئی، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ اس لیے پھیرا کہ یہ یتیم ہو گئی۔ عزاداروں سنو گے جملہ، سکینہ نے آج کے روز سے یہ سن لیا تھا کہ جو یتیم ہوتا ہے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ارے یہی سکینہ جب عاشور کے دن یتیم ہوئی، شمر نے تماچے مارے، کانوں سے گوشوارے چھینے، باپ پہ نازے کی طرح کر کے آتی بابا آپ نے تو کہا تھا کہ جو یتیم ہوتا ہے اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ اے بابا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اے بابا میں بھی تو یتیم ہوں، میرے گوشوارے چھینے جاتے ہیں، مجھے تماچے مارے جا رہے ہیں، اے بابا میں بھی تو یتیم ہوں، میرا تو سکون کیا۔ Bye.
हैया